اللہ ملک الموت سے فرماتے ہیں جاؤ میرے دشمن کے پاس اور اس کی جان نکال کر لاؤ، میں نے اس پر ہر قسم کی فراخی کی، اپنی نعمتیں دنیا میں چاروں طرف سے اس پر لاد دی، مگر وہ میری نافرمانی سے باز نہیں آیا، لاؤ آج اس کو میں سزا دوں۔ ملک الموت نہایت تکلیف دہ صورت میں اس کے پاس آتے ہیں، اس صورت میں کہ 12 آنکھیں اس میں ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک گرز لوہے کا موٹا سا ڈنڈا جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ 500 فرشتے جن کے ساتھ تانبے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے اور جہنم کے کوڑے ہوتے ہیں جو دہکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہی وہ گرز اس پر مارتے ہیں جس کے کانٹے اس کے ہر رگ میں گھس جاتے ہیں، پھر وہ اس کو کھینچتے ہیں اور باقی فرشتے ان کوڑوں سے اس کے منہ کو اور اس کو سرین کو پیچھے مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ مردہ غش کھانے لگتا ہے، بے ہوش ہونے لگتا ہے۔ وہ اس کی روح کو پاؤں کی انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتے ہیں، پاؤں کی انگلیوں سے ایڑی میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کر جگہ جگہ روکتے روکتے دیر تک تکلیف پہنچاتے پہنچاتے پیٹ میں آ کر روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے کھینچ کر سینے میں روک دیتے ہیں، پھر فرشتے اس تانبے کو اور جہنم کے انگاروں کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں اے لعنتی روح نکل اور اس جہنم کی طرف چل جس کی قرآن نے یہ صفت بیان کی، فی سموم و حمیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے اور سایہ دھوئیں کے سائے میں، اور جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا بلکہ نہایت تکلیف دینے والا ہوگا۔ پھر جب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تجھے برا بدلہ دے، تو نے مجھے بھی اللہ کی نافرمانی میں ڈالا اور اس کی اطاعت میں تو سستی کرتا تھا، تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی برباد کیا۔ اور یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر وہ اللہ کے گناہ کیا کرتا تھا وہ زمین کے حصے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، اور شیطان کے لشکر دوڑتے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو ہم نے جہنم میں پہنچا دیا۔ پھر جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے پہ گھس جاتی ہیں، پھر اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے سے وہ کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے منکر نکیر اسی حیت میں آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے۔ وہ ہر سوال کے جواب میں لا علمی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ اس کے ہر جواب پر وہ اس کو گرز سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں اوپر دیکھ، وہ اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے، اس کے باغ بہار نظر آتے ہیں۔ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ کی اطاعت کرتا تو یہ جگہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ ایسی حسرت کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے دشمن یہ رہا تیرا ٹھکانہ، اس لیے کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس پر جہنم کے 77 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھوئیں وغیرہ وہاں سے آتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گناہگاروں کے لیے اہل قبور سے ہلاکت ہے کہ ان کے اوپر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک پاؤں کی جانب دوسرا سر کی جانب، اور وہ کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ درمیان میں آ کر دونوں مل جاتے ہیں۔ یہی وہ برزخ کا عذاب ہے جس کو قرآن میں اللہ نے یوں بیان کیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے بہت زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے، اور بہت زیادہ کثرت سے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود معصوم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم خوف کی وجہ سے، جو ارشاد پہلے بھی گزرا کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا تمہیں عذاب قبر سنا دیتا، اور جو کچھ ہے مقتضائے عدل ہے۔ اس لیے آدمی اس عالم میں صرف اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اللہ نے اپنے تمام جانی اور مالی احسانات کے ساتھ قرآن میں یہ بات جتائی بھی تھی کہ تمہیں اس عالم میں صرف عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یہ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا کہ وہ خدا عز و جل بڑا عالی شان ہے، جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور جبکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جن و انس کی پیدائش کی حکمت صرف عبادت ہے، اور دنیا کی جتنی لذتیں اور راحتیں اور سامان دیے گئے ہیں وہ صرف اس لیے دیے گئے کہ اپنی ضرورت کے بقدر ان سے نفع اٹھائے، اور کم سے کم ضرورت پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ اپنے ہی نفع کے لیے، اپنے ہی کام آنے کے لیے اللہ کے خزانے میں خرچ کر کے جمع کرا دے۔ پھر کتنی غفلت اور حسرت اور خسارے کی بات ہے کہ ہم ان میں لگ کر اللہ کے احکامات کو بھول جائیں، اور اس سے بھی آنکھ بند کر لیں کہ ہم کیوں آئے تھے اور یہ سب ہمیں کیوں دیا گیا ہے، ہم کس چیز میں لگ گئے۔ اصل حسرت اس وقت ہوتی ہے جب یہ ہزاروں کی مقدر بڑی محنت اور جان فشانے سے کمائی ہوئی اور اپنے اوپر خرچ کی تنگی کر کے جمع کیوں ہوئی، دوسروں کے لیے چھوڑ کر خود خالی ہاتھ دفعتاً اچانک اس عالم سے چلا جانا پڑے۔ اگر ہم میں کچھ بھی عقل کا حصہ ہے تو تھوڑی دیر بالکل تنہا مکان پر بیٹھ کر یہ منظر سوچیں اور غور کرنے کا ہے کہ اگر اسی وقت ملک الموت آ جائے تو میرا کیا بنے گا، اور اس سارے ساز و سامان کا کیا بنے گا جو برسوں میں نے جمع کی۔ برسوں کی کمائی ہے، برسوں کا جوڑا ہوا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کی سیر کا ہوا اور حال دیکھنے کا ہوا کہ جاؤں اپنے علاقے میں گھوموں۔ اس نے اپنے لیے شاہانہ جوڑا منگوایا، ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، دوسرا منگوایا۔ غرض بار بار رد کیے جانے کے بعد نہایت عمدہ پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگوائی گئی، ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، اس کو واپس کیا، دوسرا گھوڑا منگوایا، تیسرا منگوایا، سب گھوڑے لائے گئے، ان میں سے بہترین گھوڑے پر وہ بیٹھ کر سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی اس میں نخوت ناک پھونک دی اور بھی اس کو متکبر بنایا، نہایت تکبر سے سوار ہوا۔ حشم و خدم فوج پیادے چلائے گئے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں اس کو آ کر ملا۔ اس نے سلام کیا، بادشاہ نے اس کی طرف توجہ بھی نہ کیا۔ اس خستہ حال شخص نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرت کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ اس نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ دینا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر اس نے لگام کو زبردستی کھینچا۔ بادشاہ نے کہا، اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے، کان نیچے کر۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ، بادشاہ نے کان قریب کیا، اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینے آیا ہوں، میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ اڑ گیا، زبان لڑکھڑا گئی، پھر کہنے لگا اچھا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنا سامان
کا نظم کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا بالکل مہلت نہیں، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی۔ وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح آ کر نیچے دھڑام گرا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر پہ جا رہا تھا، اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا، آئیے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس نے بڑا فراق اور بڑا وہ طویل ہوا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی سے ملاقات کا اتنا شوق نہیں تھا جتنا تیری ملاقات کا شوق۔ فرشتے نے کہا تم جس کام کے لیے گھر سے نکلو ہو جلدی کرو، اس کو پورا کر لو۔ اس نے کہا مجھے اللہ سے ملنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے، مجھے لے چلو۔ فرشتے نے کہا تم جس حالت پر مرنا چاہتے ہو اسی حالت میں آ جاؤ، ہم تیری روح اس حالت میں قبض کریں گے جس حالت میں تم مرنا چاہتے ہو۔ میں تجھے اس کا اختیار دیتا ہوں، اسی حالت میں تیری روح قبض کروں گا۔ فرشتے نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا کہ تمہاری خوشی کا اتباع کروں۔ مجھے میرے رب نے کہا ہے میرے بندے سے جا کر پوچھنا جس حالت میں مرنا چاہتا ہے اسی حالت میں لے آنا۔ فرمایا کہ اس شخص نے کہا اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے وضو کیا، نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ تو کوشش کریں گے بھی ایسی موت کے لیے۔ محنت درکار ہے، محنت کیا درکار ہے جی؟ محنت درکار ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبداللہ مزنی کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے بہت زیادہ مال جمع کیا تھا۔ جب مرنے کے قریب ہوا تو اپنے بیٹوں سے کہا میرا سارا مال میرے سامنے کر دو۔ وہ سب جلدی جلدی جمع کیا گیا۔ بہت سے گھوڑے، اونٹ، غلام وغیرہ سب سامنے لائے گئیں۔ ان کو دیکھ کر حسرت سے رو رہا تھا کہ یہ سب آج مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ اتنے میں ملک الموت آ کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا رونے سے کیا فائدہ، اس ذات کی قسم جس نے یہ سب نعمتیں تجھے عطا کی، اب تیری جان میں لے کر جاؤں گا۔ اس نے درخواست کی کہ تھوڑی سی اگر مہلت دے دی جائے تو میں ان چیزوں کو تقسیم کر دوں۔ فرشتے نے کہا اب مہلت کا وقت افسوس کے جاتا رہا، کاش اس سے پہلے تقسیم کر لیتا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی جان نکالی۔